لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا. بچے سامنے بیٹھے تھے تو کہنے لگے پترو میں نے تمہارے اوپر 2 احسانات کیے، ایک احسان تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے اور ایک دنیا میں آنے کے بعد. بچے کہنے لگے ابا جان دنیا میں آنے کے بعد احسان تو سمجھ میں آتا ہے، آپ نے پڑھایا لکھایا نیک بنایا ہماری تربیت کی ہے، اعلیٰ ترین ہمیں علوم و فنون سکھائیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے ہمارے اوپر جو احسان کیا وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نکاح کرنا چاہتا تھا تو میں اپنے لیے میں نے خوبصورت بیوی کی بجائے تمہارے لیے خوبصورت ماں کا انتخاب کیا تھا. تو اپنے بچوں کے لیے خوبصورت بیوی کی بجائے خوبصورت بہو کی بجائے آپ خوبصورت بہو اور ماں کا انتخاب کریں. اپنی بیٹی کی تربیت کریں، اچھی کریں اور احسن انداز سے کریں. اس کے لیے جو کف ڈھونڈیں، جو رشتہ ڈھونڈیں جو اس کے لیے تعلق والا ہو، جس میں وہ بچی کا گھر بسانے والا ہو. بچیوں کی زبردستی شادیاں نہ کیا کریں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں نے کبھی کسی میں ہاتھ نہیں جوڑے ہیں، ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، ظالم باپ مت بنے، ظالم بھائی مت بنے. اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی وہ پسند کی شادی دیکھیں، جہاں بیٹی کی رضا ہے وہاں شادی کریں. ہم لوگ اپنی بیٹیوں کی اپنی بہنوں کی زبردستی شادی کر رہے ہیں. وہ کہیں بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ اپنی بیٹی کو 5 سال کا وارنٹی والا فریج، 3 سال کی وارنٹی والی واشنگ مشین اور 2 سال والی سلائی مشین وارنٹی والی دینے سے بہتر ہے اس کو پسند کا شوہر دے دیں. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ 10 سال کی وارنٹی ہے فریجر کی، یہ لے کے دو، 10 سال کی وارنٹی ہے اس کی. یہ 5 سال کی واشنگ مشین ہے، اس کی 5 سال کی وارنٹی ہے. سلائی مشین ہے، 2 سال کی وارنٹی، خراب نہیں ہوگی. گھر میں بلب لگے ہیں، پنکھے لگے ہیں، اے سی لگے ہیں، سارے اتنی وارنٹی کے ہیں. اس کو جو شوہر دیا ہے اس کی ایک وارنٹی دی. بیٹی کی رضا تو طلب کر لیتے ہیں. ظالم باپ بن گئے ہو تم، ظالم بھائی بن کے دکھا رہے ہو. کیسا ظلم کر رہے ہو بیٹیوں کے اوپر. خون کھولتا ہے میرا جب میں ایسے معاملات کو دیکھتا ہوں. کیوں ہم لوگ بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہ ہو نہیں رہا؟ اپنی بہنوں کی رضامندی کے بغیر بیٹیوں کا نکاح کر رہے ہیں، بہنوں کا نکاح کر رہے ہیں. غیرت کے نام پہ بیٹی اور بہن کا قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے چھوٹی سی بات بتائیے، بہن کو پتا ہوتا ہے میرے بھائی کا تعلق کس کے ساتھ ہے، میرا بھائی کس کو پسند کرتا ہے. بات بہت کڑوی کرنے لگا ہوں، توجہ سنیے گا. بہن کو پتا ہوتا ہے میرے بھائی کا تعلق کس لڑکی کے ساتھ ہے، کس کو پسند کرتا ہے. لیکن اگر بھائی کو پتا چلے نا کہ میری بہن کا تعلق فلاں لڑکے کے ساتھ ہے، وہ غیرت کے نام پہ اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے. کیوں؟ جہاں اس بیٹی کی اس بہن کی غیرت ہے تمہاری اپنی غیرت نہیں ہے. تم کیوں اپنے بھائی کے قاتل بن رہے ہو؟ اپنی بہن کے قاتل کیوں بن رہے ہو؟ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جس میں اپنے بچوں کی رضامندی سے شادیاں نہیں کی جاتی. اپنی انا سامنے لے کے آتے ہیں، میں کراں گا اپنی بہن لے کراں گا، میں کراں گی تے اپنی میں بہن نال ہی کراں گی. ہماری ضد ہے، ہماری انا ہے، ہمارا تکبر ہے، غرور ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس نے ہماری بچیوں کی زندگیوں کو خراب کر رکھا ہے. کتنی بیٹیاں ایسی ہیں 4 مہینے نہیں گزرتے ہیں بیٹی طلاق لے کے واپسی آ جاتی ہے، اس کے پسند کا اس کو شوہر نہیں دیا جاتا. کیسے ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے. خدا کے لیے حضور کے فرامین کو سمجھیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث طیبہ کی راوی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب بیٹیوں کی نکاح کی باری آئے تو بیٹیوں کی رضا کو طلب کرو. بیٹی سے پوچھو بیٹا میں تمہارا نکاح کرنے لگا ہوں، تیری رضا ہے اس میں؟ باپ کو چاہیے اپنی بیٹی سے پوچھے بیٹا میں تیرے اس سے نکاح کرنے جا رہا ہوں، کس میں راضی ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ظالم باپ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے.
ایسے شخص کے ساتھ جو جاہل ہے، جو گنوار ہے، فاسق و فاجر ہے، پتہ بھی ہے کہ وہ شرابی ہے، فاسق ہے، زنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. کس لیے؟ میری بہن کا بیٹا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں تو یہی کروں گا. ضد آ جاتی ہے سامنے. یہ بات ذہن نشین رکھیے، یہ نا ذات کے چکروں سے نکلیں باہر. یہ جو ذات کے چکر ہم نے بنا رکھے ہیں نا، میں کراں گا تو برادری اچھی کراں گا، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے. میں اس کی 200% شورٹی کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میرے پاس دلائل موجود ہے، لے کے آئے، میں اس کی بات کروں گا اس سے. کہیں قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں کہ ذات برادری میں ہی نکاح کرنا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہو، کسی کی ذات برادری کے بارے میں بات نہ کرو. اللہ رب العالمین جل شانہ نے جو قبائل بنائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لِتَعَارَفُوا، پہچان کے لیے، فقط پہچان کے لیے. کتنی بیٹیاں ایسی ہیں بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ بیٹھ کی بوڑھی ہو رہی ہیں. رشتے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ آؤٹ آف کاسٹ آتے ہیں، ذات برادری سے ہٹ کے آتے ہیں. باپ کی ضد ہے، ماں کی ضد ہے، کروں گی تو کروں گا تو اپنی برادری میں کروں گا، اپنی برادری ہوگی تو اس میں کروں گا. وہ بیٹی جس کے سر میں سفیدی آ چکی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، نقل کفر کفر نباشت، اگر ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، وہ برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے، بتائیے وہ گناہ کس کے پلے میں آئے گا؟ اولاد کے بالغ ہونے کے بعد جتنے گناہ ہوتے ہیں، اگر ماں باپ شادی میں تاخیر کرتے ہیں، نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، اولاد گناہوں کی طرف چلے جاتی ہے، وہ گناہ ماں باپ کے پلڑے میں بھی باری ہوں گے، ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جاتے ہیں. بیٹیوں کی رضا کو طلب کریں، بیٹیوں سے پوچھا کریں، بیٹا میں تیرا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں اس فلاں بندے کے ساتھ، تو اس میں رضامند ہے؟ تیری رضا ہے اس میں؟ میری پیاری بہن تو مجھے بتا دے، میں تیرا رشتے میں ویر لگتا ہوں، مجھے بتا دے، تو باپ کو نہیں بتانا چاہتی ہے، تو اس رشتے میں راضی ہے؟ اپنی بہنوں سے پوچھا کرے. ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں نا، بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں. یار میں نے ایک دو نکاح ایسے پڑھائے کہ میں بیٹیوں کی سسکیوں کو سن کے میں خود رونا شروع ہو گیا، میری حالت یہ ہو گئی. بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں، زبردستی ماں باپ نکاح کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ضد، انا، بس یہ اندر کی دنیا بہتر ہونی چاہیے، بس یہ راضی ہو جائے، اندر کا رانجھا راضی ہونا چاہیے، دنیا ساری ایک طرف ہو جائے. وہ چودھری صاحب ایک طرف ہی ہوتے، وہ کہتے ہیں جڑا میں کو چاہنا وہی ہوئے گا. خدا کے لیے ایسا مت کریں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں. اپنے بچوں کی رضامندی کے ساتھ ان کے آگے عقد کریں، ان کی زندگیوں کو سنواریں. ہم لوگوں نے زندگیاں گزار چکی ہوتی. ایک 70 سال کا، 60 سال کے بزرگ ہیں جو اپنی بیٹی اور بیٹے کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جتنے میں چاہنا ہوتے بابا جی تسی ہوں چلے ہو، اگلی تیاری کرو، تسی اگے جان نو تیار ہو، تہاڈی اولاد پیچھے آ رہی ہے، تسی اگے دی تیاری کرو، قبر دی تیاری کرو، بیٹیاں تے بیٹے دی زندگی خراب نہ کرو. جی میں جہاں چاہتا ہوں ادھر ہی کروں گا، جہاں میری رضا ہے میں ادھر ہی کروں گا. انا سامنے ہے، ضد ہے، تکبر ہے، غرور ہے. اور سب سے بڑھ کے پتہ ہے بات کیا ہے؟ سب سے بڑی نوست وہ یہ دولت ہے. جیڑا مالدار ہوئے گا اتھے ہی نکاح کراں گا میں، جیدے کول 15 مرلے کا گھر ہوئے گا اتھے ہی نکاح کراں گا میں. جو مالدار ہے ادھر نکاح کرتے ہیں، جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی بات ذہن نشین رکھی. حدیث طیبہ آخری حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عورت سے نکاح 4 بنا پہ کیا جاتا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کی دولت کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے. چاروں باتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترتیب کے ساتھ بیان کر کے ارشاد فرما دیا کہ تم ان چاروں باتوں میں سے دین کو ترجیح دو. دینداری کتنی ہے، دیندار کتنی ہے یہ دیکھو. یہ نہ دیکھو کتنا بینک بیلنس ہے اس کے ابا جی کے پاس، شادی کر کے آئے گی تو میں اس سے سارا پیسہ لے لوں گا، اپنے نام کروا لوں گا، اس کے ابے نے اس کو گاڑی دی ہوگی کہ نہیں دی ہوگی وہ بھی لے لوں گا اس سے میں. یہ مت سوچیں، یہ مت سوچیں کہ اس کا تعلق کس ذات سے ہے، یہ مت سوچیں کہ کتنی خوبصورت ہے، بلکہ اس بات کی طرف ترجیح دیں کہ وہ دیندار کتنی ہے.
جب ہم لوگ اپنے سارے معاملات میں دین کو سامنے رکھتے ہیں، حضرات گرامی، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، ان کو قرآن بھی پڑھائیں، ان کو احادیث پڑھائیں، سیرت النبی پڑھائیں، دنیا کا علم بھی دیں، دین کا علم بھی سکھائیں، ان کی جو جوانی ہے وہ احسن انداز سے ان کی تربیت کریں تاکہ اچھے طریقے سے وہ گزار سکیں، اور کل کو جب ان کی رشتے کرنے کی باری آئے اس میں بھی نرمی اختیار کریں۔ اپنا بیٹا، آپ کی بیٹی، اس سے رضا طلب کریں، اپنی بہن، اپنی بیٹی سے پوچھیں، اگر آپ خود نہیں پوچھ سکتے ہیں اپنی گھر والی کو کہیں اپنی بیٹی اپنی بہن سے پوچھ لیں۔ جس کا بھی رشتہ کی ذمہ داری آپ کے ذمہ آتی ہے، کسی بھی لڑکی کا نکاح کروانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کی رضامندی کے ساتھ کریں، رضامندی کے بغیر نکاح نہ کریں، اور جبری نکاح تو قطعاً اسلام میں بھی جائز نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ اپنی عاقبت کو خراب مت کریں، آگے چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، میں آج یہاں پہ ہوں کل نہ ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی اگلے جمعے سے رخصت ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ آنکھیں جب بند ہو جائیں گی اور ناک میں روئی ٹھونستی جائے گی، انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، پھر یاد کرے گا کون کس کو کتنا یاد رکھتا ہے؟ کوئی نہیں یاد کرتا، وہ وقتی طور پہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کے جائیں، محبت پیدا کریں، عقیدت اور احترام کو رکھیں سامنے، آپس کے اختلافات کو ختم کریں، ہر کسی کو عزت دیں، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، ہر ذات والے کا احترام کریں، ہر مالک مکان کا احترام کریں، ہر کرایہ دار کا احترام کریں، سبھی کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، میلاد والے آقا کی تعلیمات ہیں، بشروا ولا تنفروا، تم محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔